نور ہے آنکھوں میں تو کر لو نظارہ نور کا، نور والوں کو نظر آتا ہے جلوہ نور کا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔ یہ نسبتیں کام آئیں گی قیامت کے دن۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت میں سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا، میرا خاندان باقی رہے گا۔ جڑے رہو آل رسول سے، ان کے قدموں سے جڑے رہو۔ میرے شاعر نے نہیں کہا تھا کہ میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا؟ جو مصطفیٰ کے ثنا خوان بن کے رہتے ہیں وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں۔ جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی، جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آج حضرت کی آمد ہوئی ہے۔ آپ لوگ قسمت والے ہو، نصیب والے ہو۔ پروردگار عالم سید صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ بہت کام کرتے ہیں حضرت مسلک و ملت کا، اللہ رب العزت حضرت کی حفاظت فرمائے۔ میں چند باتیں اور بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ بات شہید کی چل رہی ہے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ بہت شہید ہوئے اس زمین پر لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا شعر، شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ وہ کہاں ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں ہیں شہید؟ کہاں ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں۔ اور رب کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس ہیں۔ رب کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر کرو گے ادھر اللہ کا جلوہ ہے، جدھر دیکھو گے جدھر نظر کرو گے ادھر اللہ کا جلوہ ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شہید اپنے رب کے پاس ہے، جہاں جہاں رب کا جلوہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا ہے، وہاں وہاں شہید کا جلوہ ہے۔ شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ وہ کیا ہیں؟ اپنے رب کے پاس ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یرزقون، رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب شہید اپنے رب کے پاس رزق پاتا ہے تو وہ رزق کا کیا کریں گے؟ رزق کا کیا کریں گے؟ آج جو ہم ان کے آستانے پر جاتے ہیں اور یہ دونوں ہاتھوں سے خزانے لٹا رہے ہیں، ارے نبی کی آل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سخاوت میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو اوپر جا کر کے امام زین العابدین کے پاس جتنا ہوتا تھا آپ راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ کربلا کے واقعے کے بعد میں آپ جب مدینہ شریف آئے تھے تو دو کام کیے تھے، ایک آپ نے لنگر کھولا تھا اور ایک آپ نے مدرسہ کھولا تھا۔ مدرسے میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور لنگر خانے پہ آ کر کے غریب مفلس یتیم آ کر کے کھانا کھا کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا کر کے جاتے تھے۔ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شہید کو جو رزق ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ ارے مومن کو رزق ملتا ہے تو مومن اس رزق کا کیا کرتا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مومن کو رزق دیا ہے وہ اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔
مومن خرچ کرتا ہے، مومن کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، راہ مولا میں خرچ کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جب مومن خرچ کرتا ہے تو جب شہیدوں کو رزق ملتا ہوگا تو شہید کیا کرتے ہوں گے؟ تو شہید اپنے پاس ذخیرہ نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں میں لٹاتے ہیں۔ اس لیے جایا کرو ان کے آستانے پر۔ میں نے آج ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر، ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر، سونے سے جڑی چوکھٹ، چاندی سے جڑی چوکھٹ، ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر۔ اور کم ہوتے نہیں دیکھی، جو رکتے نہیں دیکھی، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی غازی، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی غازی تیری چوکھٹ پر۔ یہ شہید ہے، یہ شہید ہیں۔ شہید کے لیے قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے ہزاروں روپے خرچ کر کے ان کے آستانے پر پھول چڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے، کئی کونٹل پھول ان کے آستانے پہ چڑھ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے جو ہمارے دل میں ڈالی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے غازی کو رب نے پسند فرمایا ہے، میرے غازی کو چن لیا ہے میرے رب نے۔ 18 سال کی عمر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں 18 سال کے نوجوانوں کو دیکھو، کوئی آئی پی ایل میں مست ہے، کوئی فلمیں دیکھنے میں مست ہے، کوئی گانے سننے میں مست ہے، کوئی سیاست میں مست ہے، کوئی خبریں دیکھنے میں مست ہے۔ ایک وہ بھی 18 سال کا نوجوان تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے دین پر چلنا کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا سید سالار مسعود غازی بہرائچ کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ نے جب جام شہادت نوش کیا، جام شہادت نوش کرنے کے بعد میں لوگوں نے سوچا تھا کہ اب ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا، اب ہندوستان میں کوئی نہیں ہے جو اسلام کا پرچم بلند کرے گا، اب کوئی نہیں ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا۔ انہیں کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ سید سالار مسعود غازی کے بعد وہ آیا ہندوستان کی سرزمین پر، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں ہند کی بادشاہت عطا کی، جاؤ میں نے تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا ہے۔ قطب المشائخ کا لقب ملا نبی کی بارگاہ سے، وہ آ رہا ہے جسے دنیا عطائے رسول کہتی ہے۔ ساری دنیا جس کو آج پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، ہم ہندوستان والے قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھے ہوگے کاٹمانڈو میں زلزلہ آیا اور جگہوں پہ زلزلوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہندوستان کی سرزمین کے کونوں کو اللہ کے ولیوں نے تھام رکھا ہے، کہیں غازی پاک کی صورت میں، کہیں غریب نواز کی صورت میں، کہیں مخدوم پاک کی صورت میں، اور کہیں صابر پاک کی صورت میں، کہیں اعلیٰ حضرت کی صورت میں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، ہم قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم کو ولیوں کا قرب ملا ہے، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں ولیوں کا قرب حاصل ہوا ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ آیا جسے عطائے رسول کہتے ہیں۔ پورا بھارت غریب نواز کے لیے عطائے رسول ہے، اور پورے بھارت کے لیے میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، بہت چاہا کہ غریب نواز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، لیکن غریب نواز کے ذرا سے پیر کو ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں پائے، اور ساری طاقتیں لگا لی گئیں، سارا پاور لگا لیا گیا، لیکن غریب نواز کے قدم کو نہیں ہٹا پائے۔ اور یہ کہہ کے جانا پڑا کہ ہندوستان کی سرزمین کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کے گنبد سے آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی؟ یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے،
ہیں جسم خواجہ اور میری جان ہے غازی. یہ ہندوستان کی سرزمین ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, بڑے بڑے اولیاء کرام اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام. آج ہم چلتے ہیں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. جنہیں نظر آیا وہ گھٹنوں کے بل چلے ہیں, جنہیں نظر آیا وہ ایڑی کے بل چلے ہیں, جن کو نظر آیا وہ پنجوں کے بل چلے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام آپ دیکھیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی مالدہ ٹاؤن بنگال میں جن کا مزار ہے پنڈوا شریف میں, 3 مہینہ پیدل چل کر کے سفر کر کے آئے. 3 مہینہ قیام کیا, واپس 3 مہینہ جانے میں لگا, 9 مہینے کا سفر. اور آئے, کسی نے کہا حضور سواری کر لیجئے, پیدل جائیں گے, جوتا پہن لیجئے, حضور ننگے پیر جائیں گے. کہا کہ اگر میں سواری پہ جاؤں گا تو اپنے غازی کو سفر کے حالات کیسے بیان کروں گا. اس آستانے پر آپ دیکھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی ہے. لطائف اشرفی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس آستانے پر جب حاضری دینے آئے تو فرماتے ہیں ایک دن میری قسمت نے ایسی یاوری کی کہ میں تھا, سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے, اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے, چوتھے سید سالار مسعود غازی. فرماتے ہیں کہ جو اس آستانے پر جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے, کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. قسمت والے ہو ایسی شخصیت کے قرب میں رہتے ہو, نصیب والے ہو جو ایسی شخصیت کا قرب تم کو حاصل ہوا ہے. جیسے آج ہم بغداد جانے کے لیے ترستے ہیں, اجمیر جانے کے لیے ترستے ہیں, کلیر جانے کے لیے ترستے ہیں, کچھوچھا جانے کے لیے ترستے ہیں, بریلی جانے کے لیے ترستے ہیں, ایسے ہی وہاں کے چاہنے والے بہرائچ آنے کے لیے ترستے ہیں. حضور سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر شیخ سرمد نے آ کر کے حاضری دی ہے. جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے اور آپ اپنے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی بہرائچ کی سرزمین پر ہاتھی نے انٹر کی فوراً آپ ہاتھی سے نیچے اتر گئے اور پنجوں کے بل چلنے لگے. کہا کیا نظر آیا؟ کہا بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ والے ہیں جن کے لیے سب روشن ہوتا ہے. آپ دیکھو بادشاہ فیروز شاہ تغلق, آج جو درگاہ میں آپ کام دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے دور کا کیا ہوا ہے. آپ زنجیری گیٹ دیکھیں گے, احاطہ دیکھیں گے, اللہ اکبر کتنا کام کرایا ہے اس نے, کتنا وکاس کیا ہے بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے. کوئی یوں ہی تو عقیدت نہیں رکھتا, مجھے آل رسول سے محبت ہے, یوں ہی تو عقیدت نہیں ہے. میں نے اخلاق دیکھا ہے سید صاحب کا, میں نے ان کا کردار دیکھا ہے سید صاحب قبلہ. کئی جگہوں جلسوں میں میری ملاقات ہوئی ہے, لیکن جو شفقتیں جو محبتیں فرماتے ہیں وہ محبتوں پہ آدمی قربان ہو جاتا ہے. یہ آل رسول ہیں. یوں ہی کوئی بہرائچ نہیں کھچا آتا ہے. بادشاہت جس کے سر پہ بادشاہت کا تاج سجا ہوا ہو اور وہ فقیرانہ لباس پہن کر کے اس آستانے پر آئے. 5 سال کے لیے کوئی پردھان بن جائے تو سوچتا ہے کرسی جائے نہیں میرے پاس سے, میں ہی پردھان بنا رہوں اب. اور وہ بادشاہ کرسی چھوڑ کر کے اس آستانے پہ صرف جھاڑو لگانے کے لیے آئے. کچھ تو ہوگا. بادشاہ فیروز شاہ تغلق ٹھٹ پہ حملہ کرنے کے لیے گیا. فوج ہارنے والی تھی, ہو سکتا تھا کہ یہ بھی دنیا سے چلا جاتا. کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ اب تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا. ماں تو ماں ہوتی ہے, اولاد کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے لیکن ماں اپنی اولاد کو معاف کر دیتی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, بیٹا کتنا بھی ماں کو ستائے لیکن ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے. نبی فرماتے ہیں ماں 100 بد دعائیں کرے تو اللہ 99 رد کر دیتا ہے, 1 قبول فرماتا ہے. اور ماں 100 دعائیں کرے تو اللہ 99 قبول فرما لیتا ہے, 1 رد فرماتا ہے. کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتی. ماں تو ماں ہوتی ہے, تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. کسی نے کہا تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا. ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں, دیکھا کہ ایک چھوٹے چند لوگوں کی جماعت بہرائچ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے. پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ غازی دولہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جان راہ مولا میں قربان کروا دی, ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے وہی کہا تھا کہ اے میرے غازی
دولا اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو فقیرانہ لباس میں آپ کے دربار میں اس کو بھیجوں گی۔ چند دن کے بعد بادشاہ واپس آتا ہے، ماں کے قدم چوم کے کہتا ہے ماں میں کامیاب ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کامیابی تجھ کو تیری وجہ سے نہیں ملی ہے، جا بہرائچ غازی دولہ کے آستانے پر، یہ کامیابی تجھے ملی ہے یہ غازی دولہ کے صدقے میں ملی ہے۔ بادشاہ فیروز شاہ تغلق آیا بہرائچ کی سرزمین پر، کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا حضور آستانے پہ حاضری کرا دیجئے۔ کسی نے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ غازی پاک کے مزار کے بارے میں اب پتہ نہیں ہے کہ غازی دولہ کا مزار کہاں پر ہے، یہاں تو بہت شہیدوں کی قبریں ہیں، کہاں پتہ لگایا جائے کہ کون سی قبر غازی دولہ کی ہے؟ اس نے سوچا کوئی اللہ والا مل جاتا، اس نے سوچا کہ کوئی صاحب دل مل جاتا، اس نے سوچا کہ کوئی بزرگ مل جاتا جو مجھے بتا دیتا کہ غازی دولہ یہاں آرام فرما ہے، جو مجھے بتا دیتا کہ غازی دولہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے تلاش کیا ملاقات ہوئی سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ سے، کہتا ہے کہ آپ میری حاضری کرا دیجئے۔ فرمایا جا غازی دولہ کا آستانہ کھلا ہوا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے حاضری دے کے چلا جاتا ہے، تیرے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں غازی دولہ کا مزار کون سا ہے، مجھے بتائیں غازی دولہ کی قبر کون سی ہے؟ کہا یہ جو مہوے کے درخت کے نیچے دیکھ رہا ہے نا، فلا تاریخ میں فلا وقت میں نے غازی دولہ کو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تلوار لے کر کے ٹھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے فتح کی تاریخ نکالی اور حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ جس دن اسے کامیابی ملی تھی، جس دن اسے فتح ملی تھی، وہ کوئی اور تاریخ نہیں تھی، وہی تاریخ تھی جس دن حضرت سید ابو جعفر امیر ماہ نے بتائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید سالان، دیان سید سالان، آمد حضور سید احمد اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بادشاہ کہتا ہے حضور حاضری کرا دیجئے۔ فرمایا چل، بادشاہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب بادشاہ کبھی بادشاہ دیکھتا ہے، کبھی سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ پنجوں کے بل چلے، کبھی ایڑی کے بل چلے، کبھی قدم آگے کبھی قدم پیچھے کبھی قدم ادھر۔ کہتا ہے حضور زمین تو ہموار ہے، زمین تو سیدھی ہے، اور آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضرت سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ فرماتے ہیں بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا حضور کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا قریب آ جا۔ جب بادشاہ قریب آتا ہے اپنی ٹوپی اتار کر بادشاہ کے سر پہ رکھتے ہیں تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف شہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے۔ اب بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، میں قدم رکھوں تو کہاں رکھوں؟ اب یہاں پہنچ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں آل رسول کی موجودگی میں کہ جب غازی پاک کے آستانے پر جھاڑو لگانے والی شخصیت کی شان کا یہ عالم ہے کہ اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پہ رکھ دے تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے، تو میرے غازی کی شان کا عالم کیا ہوگا، غازی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، غازی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بادشاہ نے حاضری دی، بادشاہ نے اس بارگاہ میں بہت کام کرایا۔ تو یہ وہ آستانہ ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ حاضری دینے آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے آئے۔ سفر نامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہے کہ ابن بطوطہ بھی بہرائچ کی سرزمین پر حاضری دینے آیا۔ اس آستانے پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر کے حاضری دی۔ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے نا، وہ غازی پاک کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنی بڑی شخصیت جو غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، شان اپنی جگہ۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں غازی دولہ کی تاریخ پیدائش کہ 65 سال پہلے سرکار غوث پاک سے پہلے تشریف لائے، سرکار غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پیدائش کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں،
ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے تشریف لانے سے 100 سال پہلے اسلام کا جھنڈا غازی دولہ نے لہرا دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ سید سالار مسعود غازی ہے۔ کہاں دیکھو گے میرے غازی کو، کہاں دیکھو گے۔ ایک آخری بات اور تقریر میری ختم۔ حضور سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر چاہے اپنے آئیں یا پرائے آئیں، میرے غازی دولہ کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں دیتے۔ میں اس جگہ پر بھی جلسہ کر کے آیا ہوں انس بھائی، نگرور میں۔ سب سے پہلی کرامت حضرت غازی دولہ کی کسی مسلمان کے لیے ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک غیر مسلم کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ جاسو نام کا، کوئی اولاد نہیں اس کے گھر۔ اچھا، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر شادی کے 2-3 سال تک اگر کوئی خوشخبری سنائی نہ دینا تو تانے دینا شروع کر دیتی ہیں عورت کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ لڑکا اللہ دیتا ہے، لڑکی اللہ دیتا ہے۔ بعض عورتوں کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر گھر میں 1-2 بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ عورت کو تانا دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو سب سے پہلی اولاد بیٹی عطا نہیں فرماتا۔ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور نبی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے، نبی اپنی بیٹی سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا تو مکان تھوڑی دوری پہ تھا۔ محبت دیکھیں نبی کی اپنی لاڈلی بیٹی سے۔ مدینہ شریف کی اس وقت کتنی آبادی ہوگی، آل رسول نے وہاں کے جلوے دیکھے۔ اس وقت کی جو آبادی تھی مدینہ شریف کی، یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ مدینہ شریف کے باہر تھا۔ آج مسجد نبوی شریف سے نکلو گے تو فوراً سامنے جنت البقیع ہے۔ کتنی بڑی آبادی ہو گئی تو کتنی دور گھر ہوگا حضرت فاطمہ کا، 2-3 مکان کے بعد میں گھر ہوگا۔ نبی کو یہ دوری بھی گوارا نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو بالکل اپنے حجرے کے برابر والے حجرے میں رکھا، اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں بھی ایک روشن دان اس سے اپنی بیٹی کی خیریت لیتے تھے، میری بیٹی فاطمہ ٹھیک ہو۔ کتنی محبت تھی آقا کو اپنی لاڈلی بیٹی سے، کتنا پیار تھا میرے آقا کو اپنی لاڈلی بیٹی سے۔ میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ فرماتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی فاقے سے ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں 2-2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کئی دن سے فاقے سے تھی تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو اپنے شکم پہ بندھے ہوئے پتھر دکھائے کہ میری بیٹی فاطمہ تم نے اگر 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ کہاں سے پیغام ملا؟ یہ صبر کا پیغام۔ آج جو آل رسول آپ دیکھ رہے ہیں اتنے صابر ہوتے ہیں، یہ وہی صبر کا صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی کی جب ایک دعوت کی گئی تو آقا نے ایک روٹی پر کچھ سالن رکھ کے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کے فرمایا تھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ جیسے آج میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔
حضرت فاطمہ کی سیرت سبق ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے کہ شوہر کے گھر میں اگر تھوڑی سی کوئی غریبی کا ماحول آ جائے نا تو وہ تانا دینا شروع کر دیتی، اپنے باپ کو فون کر کے کہتی، بھائی کو فون کر کے کہتی کہ کس گھر میں آپ نے میرا رشتہ کر دیا جہاں کھانے کو چین سے کھانا نہیں ملتا، جہاں سکون سے روٹی نصیب نہیں ہوتی، جہاں پہننے کو من پسند کپڑے نہیں ملتے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کیا آقا کی بارگاہ میں آ کے کہ بابا کس گھر میں آپ نے رشتہ کر دیا پیٹ بھر کے کھانے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے فرماتے تھے علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی میری بیٹی فاطمہ تمہاری بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے۔ آج اگر کسی کے گھر میں 2-3 بیٹیاں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھو ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، لڑکا ہو اس کی بھی تقدیر میرا رب لکھتا ہے، بیٹی ہو اس کی تقدیر بھی میرا رب لکھتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے لیے 10 سال تک آسمان سے دسترخوان اترتا رہا، 10 سال تک آسمان سے کھانا اترتا رہا، کھانا کھاتے، اور آپ ایک دن دل میں خیال کرنے لگے یہ کھانا مجھ کو میں اللہ کا ولی ہوں اس لیے میرے لیے آتا ہے۔ 10 سال کے بعد جب ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دسترخوان آنا بند ہو گیا، وہ کھانا آنا بند ہو گیا۔ اس کے جنازے پہ اللہ کے ولی آنسو بہا کے کہہ رہے تھے یہ کھانا مجھ کو میرے نصیب سے نہیں ملتا تھا بلکہ میری بیٹی کے نصیب سے ملتا تھا، یہ کھانا مجھ کو میری بیٹی کے نصیب سے ملتا تھا۔ اللہ اکبر، بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو بیٹی ہو بیٹا اللہ دیتا ہے، قرآن میں رب نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کی قسمت اللہ نے لکھی ہے، ہر ایک کا نصیب اللہ نے لکھا ہے، لیکن وہ ایسا تھا جس کے گھر میں نہ تو بیٹی تھی اور نہ بیٹا تھا۔ ساس نے تانا دیا کہ اگر اس گھر میں کوئی خوشخبری نہیں آئی تو میں اپنے بیٹے سے کہہ کے تجھ کو ڈیورس دلوا دوں گی، تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ عورت ہے، عورت سارے صدمے برداشت کر لیتی لیکن طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ اکبر، رونے لگی، روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ اس وقت میرے غازی دولہ کا مزار شریف صرف مٹی کا تھا اور کوئی خاص پہچان بھی نہیں تھی۔ آئی اور آ کر کے وہی ٹیک لگا کر کے رو رہی تھی۔ اس وقت جو خادم تھے انہوں نے پوچھا یہ عورت کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ میری ساس نے تانا دیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی خوشخبری نہیں آئی تو میں اپنے بیٹے سے تجھ کو ڈیورس دلوا دوں گی، طلاق دلوا دوں گی۔ اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو ان خادموں سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آج جس آستانے کے قریب میں تو آنسو بہا رہی ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ ان کے وسیلے سے تیری مراد کو پورا فرما دے۔ اس نے غازی دولہ کے روزے کی طرف رک کر کے کہا اے غازی دولہ میں آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، میں آپ کے دین کی نہیں ہوں۔ اے میرے غازی دولہ کیا آپ بھی چہرہ دیکھ کر دیتے ہو؟ اے میرے غازی دولہ کیا آپ کے یہاں پر بھی چہرہ دیکھ کر کے دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں پر بھی اپنے اور پرائے کا فرق ہے؟ اے میرے غازی دولہ میری گود کب تک سونی رہے گی؟ کب تک میرے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کی گونج نہیں گونجے گی؟ رو رہی تھی، اس کا شوہر بھی آ گیا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جب وہ گئے دونوں اسی رات میں وہ حاملہ ہوئی اور 9 مہینے کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اور میرے غازی دولہ کے آستانے پر لے کر آئی اور فخر سے کہہ رہی تھی یہ ہمارے گود جو بھری گئی ہے یہ غازی دولہ کے ساتھ۔
یہ ہمارے آنگن میں جو اولاد کی کلکاری گونجی ہے یہ غازی دولہ کے صدقے میں گونجی ہے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی۔ مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ یہ سید سالار مسعود غازی ہیں جو چاہنے والوں کے دل کو دیکھتے ہیں، ان کی محبت کو دیکھتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت جو بھی آتا ہے ان کے آستانے پر میرے غازی دولہ اس کے دامن کو مرادوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ سید سالار مسعود غازی نے اپنی جان عزیز چیز کو رب کے نام پہ قربان کروا دیا، اللہ رب العزت نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، تمام لوگوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا ہے۔ بہت شہید ہوئے اس زمین پر لیکن شہید اعظم ہندوستان ہے غازی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا کو پڑھ کے دیکھ پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہیں غازی۔ میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے، میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی رزق ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مومن کو رزق ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین ينفقون، رب فرماتا ہے کہ مومن کو جب رزق ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بیٹھ جائیں بھیا، تھوڑا سا توجہ، بیٹھ جائیں۔ سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، آپ دیکھیں بس تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت کی خدمت ہوگی ممبر نور پہ۔ آپ لوگ یہیں تشریف فرمائیں کہ آپ ویسے بھی مختصر ہیں، کہیں اس میں سے بھی اختصار ہو گیا تو ہاں بھیا جی جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ۔